أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى بظلم وجهين: أحدهما ذلك من أجل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم غافلون. يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولا ينبههم على حجج الله عليهم وينذرهم عذاب الله يوم معادهم، ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة فيقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو جعفر ابن جریر نے فرمایا ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، بالظلم سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اس میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ان کے ظلم یعنی شرک کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے اس عالم میں کہ ان کو کوئی خبر بھی نہ ہو. وہم غافلون. لم یکن یعاجلہم بالعقوبۃ، اللہ جلدی نہیں فرماتے کسی قوم کو عذاب دینے میں. حتی یبعث الیہم رسولا، حتیٰ کہ اللہ پاک ان کے پاس پیغمبر بھیجتی ہیں. ینبہہم علی حجج اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلائل کا ذکر کرتے ہیں ان پر. وینذرہم عذاب اللہ یوم معادہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے جو آخرت میں کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان سے ڈراتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ بِالَّذِي يُؤَاخِذُهُمْ غَفْلَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر مشرک کو بھی غفلت میں بغیر بتلائے ہوئے بغیر جگائے ہوئے عذاب نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ پیغمبر نہ بھیجیں، اللہ ان کو غفلت سے نہ جگائیں تو وہ تو قیامت میں کہیں گے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمیں تو کوئی خوشخبری دینے والا کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں. ایک تو یہ، اور دوسری وجہ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، لم یکن ربک لیہلکہم دون التنبیہ والتذکیر بالرسل والآیات والعبر فیظلمہم بذالک واللہ غیر ظلام لعبیدہ ثم شرع یرجح الوجہ الاول لا شک انہ واللہ اعلم. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر تنبیہ بغیر تذکیر رسل اور آیات کے یعنی پیغمبروں کے ذریعے معجزات کے ذریعے عبر کے ذریعے دلالت، جب تک اللہ ان کو تنبیہ نہ کریں اللہ کسی پر عذاب نہیں کرتے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں. ولا یظلم ربک احدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں فرماتے. مفسر فرماتے ہیں لیکن وہ پہلی بات جو ہے وہ زیادہ اقوی زیادہ ارجح ہے، اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ ابن جریر نے پھر اسی پر دلائل کا زور دیا. وقوله تبارک وتعالی ولکل درجات مما عملوا، ای ولکل عامل من طاعة اللہ او معصیته مراتب ومنازل من عمل یبلغ اللہ ایا یشبہ بها ان خیرا فخیر ان شرا فشر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں کہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے درجات کے مطابق بدلہ ملے گا. اگر وہ عامل طاعت کا ہے تو بدلہ بھی خیر کا ملے گا، اگر وہ عامل معصیت کا ہے تو بدلہ بھی اسی طرح پھر عذاب کا ملے گا. قل تو یاتم ان یعود قل وکل درجات مما عملوا ای من کافری الجن والانس ای ولکل درجۃ فی النار بحسبہ. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں یا اس کا ترجمہ یہ ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، یعنی جن اور انس جو بھی عمل کر رہے ہیں ان کو اسی کے مطابق جہنم میں مکان ملے، چاہے وہ انسان ہیں یا جن ہیں جیسے بھی. قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. جیسے اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ان لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب بڑھا دیں گے اور زیادہ سے زیادہ ان کو عذاب عطا فرمائیں گے. اس لیے یاد رکھیں کہ جو مومن ہیں ایمان والے
ان کے بھی درجات ہیں، اللہ ان کے درجات بھی، جیسے سب سے بڑا درجہ جو ہے محمد مصطفیٰ، اور اللہ کے نبی کے بعد پھر درجہ ہے تمام رسولوں کا، پھر انبیاء کا، انبیاء کے بعد پھر درجہ جو ہے وہ سیدنا ابو بکر عمر شیخین کا ہے، پھر عثمان و علی کا ہے، اسی طرح عشرہ مبشرہ کا ہے تو درجات، اور ان کے درجات میں بھی اتنا فرق ہوگا، اتنا درمیان میں تفاوت ہوگا کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جیسے بندہ دنیا میں دیکھتا ہے نا کہ او تارا کتنی دور ہے، ایسے مومنوں کی منزلوں میں اتنی فرق ہوگا کہ دیکھیں گے او فلاں کس مرتبے پہ اور فلاں کس مرتبے، اور اسی لیے جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ہر ایمان والے کو اپنی رویت، اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، لیکن وہ مرتبے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جن کو مہینے میں ایک دفعہ زیارت نصیب ہوگی، اور بعض ایسے ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک دفعہ زیارت نصیب ہوگی، اور بعض ایسے ہوں گے جن کو دن میں ایک دفعہ زیارت نصیب ہوگی، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو صبح و شام زیارت نصیب ہوگی، تو یہ درجات ہوں گے اللہ تبارک۔ اسی طرح جہنم میں بھی درجات ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ ایک تو عام کافر ہے اس کو بھی سزا ہے، لیکن ایک ابو جہل ہے، ایک فرعون ہے، قارون ہے، نمرود ہے، حامان ہے، شداد ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جو درکات جہنم ہوں گے وہ عام کافر کے لیے تو نہیں ہوں گے، عام کافر کے لیے بھی عذاب ہوگا، لیکن جو ان سب سے بڑے روسائے کفر، اور اسی سے ایک حدیث یاد کر لیں، اللہ پاک رحمت فرمائے کہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ آمدن تارک نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ اس کو قارون، شداد اور ابو جہل کے جہنم میں ڈالے گا۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیں نماز کا، اب آگے آپ کی مرضی، پڑھیں نہ پڑھیں، ہم نے تو بات پہنچانی ہوتی، اللہ رسول کی بات پہنچا دی، اب آگے تو آپ لوگوں کی مرضی ہے اس پہ عمل، یعنی اندازہ کریں کہ نماز، کیونکہ الصلاۃ صلۃ بین العبد و بین الرب، کہ نماز جو ہے یہ ایک کڑی ہے جس نے بندے کو رب سے جوڑا ہوا ہے، جب نماز نہیں تو بندہ ٹوٹ گیا، ختم۔ جب اللہ سے تعلق ہی نہ رہے تو پھر کافر کا یا مسلمان کا فرق کیا ہے؟ بات تو تعلق کی ہوتی ہے، جب اللہ سے رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ یہ 5 وقت کی حاضری تو ایک رشتہ ہے نا، کہ اللہ کے دربار میں بندہ ہے، گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن 5 وقت کھڑا ہے دربار، ایک سلسلہ تو اس کا جڑا ہوا ہے نا، وہ ٹوٹا نہیں، لیکن جب وہ نماز چھوڑتا ہے تو اللہ کی رحمت سے ٹوٹ جائے، اور جب آدمی اللہ کی رحمت سے ٹوٹ جائے تو ٹھکانہ جہنم، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ تو اللہ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ سب کے درجات ہوں، زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وہ جو دنیا میں فساد کرتے تھے اس لیے ان کا عذاب دگنا سوگنا ہوگا، وَلِكُلٍّ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، قال ابن جریر اے وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِهِمْ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بِعِلْمٍ مِّن رَبِّكَ يُحْصِيهَا وَيُثْبِتُهَا لَهُمْ عِندَهُ لِيُجَازِيهِمْ عَلَيْهَا عِندَ لِقَائِهِمْ إِيَّاهُ وَمَعَادِهِمْ إِلَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری مخلوق انسان ہے یا جن، جو عمل کر رہے ہیں سب میرے علم میں ہے، اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اللہ کا علم محیط ہے، ذرے ذرے کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے، اور علم ہے تاکہ پھر میں ان کو اسی وقت جب یہ میرے پاس لوٹیں گے تو اس کے مطابق بدلہ دوں گا، ان خیرن فخیر ان شرن فشر، اگر عمل بہتر ہے تو بدلہ بھی بہتر ملے گا، جیسے قرآن فرماتے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تیری ذرے کے برابر بھی بھلائی ہے تو اللہ بدلہ دیں گے، وہ ضائع نہیں جائے گی، اور اگر تیرا ذرے کے برابر بھی معصیت ہے تو اس پر بھی سزا ملے گی۔ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔
انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون يقول تبارك وتعالى وربك الغني ذو الرحمة وربك یعنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب حضور کو ہے الغنی عن جميع خلقه من جميع الوجوه وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں غنی بے پرواہ ہے اور ساری مخلوق اپنے ہر حال میں محتاج ہے. اللہ کسی حال میں بھی محتاج نہیں اور ساری مخلوق اس سے کسی حال میں بھی مستغنی نہیں. ذو الرحمت وهو مع ذلك رحیم بهم یہ اس کی شان ہے کہ وہ بے پرواہ بھی ہے لیکن رحمت والا بھی ہے. کما قال تعالی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اللہ نے فرمایا چونکہ اللہ بے پرواہ ان یشاء یذہبکم اذا خالفتم امرہ جب تم اللہ پر ایمان نہ لے آؤ اللہ کی توحید پہ عمل نہ کرو اللہ کے احکام پہ نہ چلو اللہ قادر ہے کہ تم کو فنا کر دیں تمہارے بدلے میں اور قوم لے آئیں کیونکہ تمہیں بھی تو لائے ہیں. آج 100 سال پہلے کون تھے؟ 100 سال پہلے تم تھے؟ تم نہیں تھے تو نظام عالم تو پھر بھی چل رہا تھا نا. تو اللہ اگر تمہیں ختم کر کے تمہارے بدلے میں اور قوم لے آئے تو وہ قادر ہے. وَيَسْتَخْلِفُ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ أَيْ قَوْمًا آخَرِينَ يَعْمَلُونَ بِطَاعَتِهِ اللہ تمہارے بعد ایسی قوم دوبارہ پیدا کر دیں جو اس کی فرما بردار ہو. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین ای هو قادر علی ذلک سہل علیہ اللہ قادر ہے اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے. یسیر لدیہ اللہ کے یہاں آسان ہے. کما اذهب القرون الاولی جیسے پہلی صدیوں کے لوگ چلے گئے. وأتی بالذی بعدها کذالک هو قادر علی اذهاب هؤلاء والاتیان بآخرین جیسے تم سے پہلے کئی صدیاں گزر گئیں کئی قومیں گزر گئیں جب ان کے بعد تمہیں آنے پہ قادر ہے تو تمہیں ختم کر کے اوروں کو بھی لانے پہ قادر ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے. کما قال تبارک و تعالی ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا. وكما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اے لوگو تم سب محتاج ہو اللہ کی طرف وہ غنی بے پرواہ ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلك على اللہ بعزیز اگر اللہ چاہیں تمہیں فنا کر کے تمہارے بجائے اور مخلوق پیدا کر دیں اللہ پر یہ کوئی بڑی بات نہیں کوئی مشکل بات نہیں. وَكَمَا قَالَ تَعَالَى وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اللہ بے نیاز ہے اللہ غنی ہے تم سب محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اگر اللہ چاہیں تو تمہارے بدل اور قوم پیدا کر دیں تمہاری مثل بھی نہ ہو نام بھی نہ ہو نشان بھی نہ ہو. جیسے کہ اقبال نے کہا تھا اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے کہ نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں کہ اگر نہیں سمجھو گے اگر ہدایت میں نہیں آؤ گے تب مٹ جاؤ گے اللہ کا کیا بگڑے گا. اسی لیے فرماتے ہیں وقال محمد بن اسحاق یعقوب بن عتبہ قال سمعت ابان بن عثمان يقول في هذه الآية كما انشأكم من ذریۃ قوم آخرین ذریت کا معنی اصل یا ذریت کا معنی نسل جیسے اللہ تم کو لائے ہیں اسی طرح تمہارے بجائے اور بھی لانے پہ قادر ہیں. وقوله تبارک و تعالی انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین اخبرهم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي يوعدون به من امر الموعد كائن لا محالہ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبر کریں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدہ فرمایا ہے قیامت کا وہ آئے گی، کوئی دنیا کی طاقت اس قیامت کو نہیں ٹال سکتی۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ پھر قبروں سے تمہیں کھڑا کریں گے اور حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ أَيْ لَا تُعْجِزُونَ اللَّهَ بَلْ هُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ إِعَادَتِكُمْ وَإِن صِرْتُمْ تُرَابًا رُفَاتًا وَعِظَامًا هُوَ قَادِرٌ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، اور تم ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو عاجز کر سکو کہ بھاگ جاؤ، یا تم مٹی میں جب مل جاؤ گے ہڈیاں بھی گل جائیں گی، ریت بن جائیں گی، پھر سمجھو کہ اللہ ہمیں بنا نہیں سکے گا۔ اللہ نے فرمایا میں قادر ہوں کہ تمہیں پھر دوبارہ زندہ کر دوں گا، اللہ نے فرمایا پھر میں تمہیں دوبارہ اٹھا دوں گا۔ اس لیے دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ نے فرمایا مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے، مجھے اس نفس ملامت کرنے والے کی قسم ہے، یہ بندہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہم قادر ہیں اس بات پہ، صرف یہ نہیں کہ تیری ہڈیاں جمع کر دیں بلکہ تیرے پوروں کے نشان بھی اسی طرح ہوں گے جو ہم نے بنائے تھے، ان میں بھی فرق نہیں آئے گا، ہڈیاں تو بڑی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تیرے انگلیوں کے نشان جو ہے نا یہ سب سے باریک چیز ہے نا جو کسی سے بھی نہیں ملتے۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کے بنانے پہ قادر ہیں، تمہاری ہڈیوں کو جوڑنے پہ قادر نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، تمہارے دماغ میں کیا خلل بیٹھا ہوا ہے۔ وقال ابن ابی حاتم رحمہ اللہ فی تفسیرہ حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا محمد بن ابی بکر ابن ابی مریم عن عطاء ابن ابی رباح عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال یا بنی آدم ان کنتم تاکلون ودوا انفسکم من الموتى والذی نفسی بیدی انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ان کنتم تاکلون، اگر تم میں عقل ہے، اگر تم میں سمجھ ہے، فعدوا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو موت میں سے سمجھو، موت کے لیے تیار کرو، سمجھو مرنا ہے، ہم نے مرنے کے بعد پیر اٹھنا ہے۔ اگر عقل ہے تو تیاری کرو اس آنے والے جہان کی۔ اس دنیا کے لیے تو گھر بنا رہے ہو، بلڈنگیں بنا رہے ہو، گاڑیاں خرید رہے ہو، آخرت کے لیے بھی کچھ کرو۔ والذی نفسی بیدہ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، اور میرے محبوب نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے، میری جان ہے، کہ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ ہو کے رہے گا، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ آنے والا ہے، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر عقل ہے تو تیاری کر دو۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ هذا تحديد شديد ووعيد أكيد أي استمروا ولا تريدون أنكم ظنونك ولا خذف أن مستمر لا تريد من هجي قول تبارك وتعالى۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اب ان کو تحدید کریں، آپ وعید کریں کہ ظالموں تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم حق پر ہیں تو چلو رہو اپنے دین پر، تم اپنے طریقے پر ہوں، میں اپنے طریقے پہ ہوں، انجام کا پتہ لگ جائے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان کو آپ کہہ دو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو کہہ دو کہ اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کر سکتا، میں اللہ کے سوا کسی غیر کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھ سکتا اور نہ تمہارے طریقے پہ چل سکتا ہوں، لہذا سن لو کہ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، مجھے میرا طریقہ مبارک۔
پتہ لگ جائے گا پھر قیامت میں کہ حق پہ کون تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو کھلی چھٹی دے دو، قل یا قوم اعملوا، کرو جو کچھ کر رہے ہو۔ تم کیا کرو گے؟ کفر کر کے اللہ کا کوئی نقصان کر سکتے ہو؟ یعنی استمروا، رہو اپنے طریقے پر، رہو اپنے کنارے پر۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم گمراہ ہدایت پہ ہو، وَأَنَا مُسْتَمِرٌ عَلَىٰ طَرِيقِي وَمَنْهَجِي، میں اپنے طریقے اور اپنے منہج پہ چل رہا ہوں۔ جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا قُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ۔ جیسے اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان لوگوں کو کہہ دو جو ایمان نہیں لے آتے، اعملوا، کرو تم جو کچھ کر رہے ہو، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ تحدید ہے، ورنہ اللہ کسی کو نہیں کہتے کہ کافر بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کے نبی کسی کو نہیں کہتے کہ تم کفر پہ رہو، کفر کرو نہ، لیکن مانا کیا ہے کہ جب تم حق بات نہیں مانتے ہو تو چلو کرو اپنے طریقے پر۔ تحدید ہے شدید، یہ تو سب سے بڑی دھمکی ہے، سب سے بڑا انتباہ ہے، سب سے بڑا انذار ہے۔ جیسے تم کسی بندے کو کہتے ہو نا کہ بھئی ایک طریقہ غلط ہے، یا بھائی میں تمہیں سمجھا رہا ہوں بابا یہ غلط ہے، بھائی یہ غلط ہے، جب وہ نہیں مان گیا تو چلو یار تم مرو اسی پہ رہو، پھر دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط رہے، تم تو الٹا اس کو یعنی تحدید کر رہے ہو کہ اس غلطی سے بچے، جب وہ نہ بچے تو یہ آخری ایک انداز ہے سمجھانے کا، ورنہ اللہ کے رسول کبھی کسی کو نہیں کہتے کہ تم کافر بنو، تم مشرک بنو یا کفر پہ رہو۔ اس لیے یہ تو تحدید ہے، آخر حد ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ پاک علی نبی طلحہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مکانتکم علی ناحیتکم، یعنی اپنے طریقے پر، اپنے کنارے پر، فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون ایا تكون لي او لكم وقد انزل الله ورسوله صلوات الله عليه وانه تعالى مكنهم في البلاد بحكمه وكفين واسي مخالفين العباد وفتح له مكة غير من كذبه من قومه وعداه وناباه واستقر امره على صائر جزيرة العرب وكذلك اليمن والبحرين وكل ذلك في آيات ثم فتح مصاب قالين ورساتيك بعد فاتح فيها مخلفائي رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا مدنی آپ ان کو کہہ دو کہ دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے، تم کامیاب ہوتے ہو کہ میں کامیاب ہوتا ہوں، اے نتیجہ عاقبت جو ہے تمہارے لیے ہے یا میرے لیے ہے۔ اب مفسر فرماتے ہیں وَقَدْ أَنْجَزَ اللَّهُ مَوْعِدَهُ لِرَسُولِهِ، اور میرے اللہ نے جو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے پورا کر دیا۔ فَإِنَّهُ تَعَالَى مَكَّنَهُ فِي الْبِلَادِ، اللہ پاک نے آپ کو ملک بھی عطا فرمایا، اپنے مخالفین کی حق پر حکومت بھی عطا فرمائی، اللہ نے مکہ بھی عطا فرمایا، اور جو تکذیب کرتے تھے آپ کی قوم سے، دشمنی کرتے تھے، ان پہ اللہ نے غالب بھی فرمایا، بلکہ پورا جزیرہ عرب جو ہے، بحرین اور یمن سے لے کر شام تک، یہ سارا علاقہ جو ہے میرے مدنی محبوب کی زندگی میں فتح ہو گیا، سب پہ اسلام آ گیا۔ اور اس کے بعد مفسر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ ثم فتحت الامصار والاقالیم والرصاتیق، اور اس کے بعد بڑے بڑے شہر سپر پاور جو تھے روم فارس، سب صحابہ کے زمانے میں قدموں کے نیچے روند ڈالے گئے، 22 لاکھ مربع میل پہ صحابہ نے اسلام کا پرچم لہرا دیا، مشارق الارض و مغاربہا، ساری دنیا میں اللہ کا دین پہنچا دیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف اسلام کی سرحدیں اور اسلام چین سے ٹکرا رہا تھا، اور ادھر اسپین سے ٹکرا رہا تھا، اور ادھر ماورا نہر سے ٹکرا رہا تھا، وہ تاشقند و بخارا و شیشان تک پہنچ گیا تھا، یعنی مشارق الارض و مغاربہا، پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ یہ تو پھر ہم نے اسلام چھوڑ دیا تو سکڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، اس لیے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں اپنے رسولوں کو غالب کرتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوت والے ہیں، غلبے والے۔ وقال انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اللہ نے فرمایا ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔
کبھی حجت کے ساتھ غالب کر دیتے ہیں، کبھی قوت کے ساتھ غالب کر دیتے ہیں۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور قیامت والے دن بھی ہم اپنے ایمان والوں کو غلبہ دیں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن کافروں کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، اور کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ لعنت، اور کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ برا حویلی، برا ٹھکانہ۔ جیسے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ نے فرمایا جیسے ہم نے کتاب میں لکھا ہے کہ میرے بندے جو ہیں میری زمین کے وہ وارث بنتے ہیں، ان کو ہم وارث بناتی ہیں جو صحیح معنوں میں میری اطاعت کرنے والے بندے ہوتے۔ اسی لیے میرے محبوب نے اور محبوب کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا اور حضور جب صفا مروہ دوڑنے لگے تو پتہ ہے صفا پہ کیا پڑھا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے محبوب نے پڑھا کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں مگر ایک وہ ذات نصر عبدہ جس نے اپنے بندے محمد مدنی کی مدد کی۔ محمد مصطفیٰ کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اور مدد کس نے کی؟ یہ مسلمانوں روز یہ ساری باتیں بھی پڑھتے ہو، مجھے سمجھ نہیں آتا، پھر بھی یا علی مدد کہتے ہو تو پتہ نہیں کہاں عقل چلا جاتا ہے، کہاں نبی کی مدد کون کر رہا ہے؟ اللہ، اور تمہاری مدد کرتے ہیں علی۔ ہاں جی، حضور مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اور تم مانگتے ہو پیران پیر سے، دستگیر مدد فرما۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی یقین کرو میرے خیال میں یہ جو شرک ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے نا، یہ جو ہمارے ملکوں میں اور ہمارے زمانے میں شرک ہو رہا ہے، اور جو کچھ قبروں پہ منظر ہے، اگر حضور کے زمانے کے کافر اللہ آج زندہ کر دینا وہ بھی کان پکڑ کے بھاگ جائیں، وہ کہیں یہ کوئی اور بلا، یعنی وہ بھی میرے خیال میں کان پکڑ کے بھاگ جائیں، وہ کہیں گے بھی ہمارا باپ دادا بھی یہ کفر نہیں سمجھ۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، ایمان سے کہو کیا ہمارے ملکوں میں قبروں پہ سجدہ نہیں ہوتا؟ ٹھنڈے چھوڑو یار دیوبندی بریلوی کی بحثیں تم نے لگا رکھی ہیں، چھوڑو۔ دیوبند ایک مدرسہ ہے، ادارہ ہے، جو اس سے پڑھا ہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتا ہے۔ بریلی ایک جگہ ہے، جو لوگ ان علماء سے پڑھے تھے وہ اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں۔ آپ نہ تو دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے، نہ آپ نے کبھی دیوبند دیکھا ہے نہ آپ نے کبھی بریلی دیکھا۔ وہ تو ایک مکتب فکر ہے، ایک تحریک ہے، ایک ادارہ ہے، ایک دینی طریقہ کار تھا، جن لوگوں نے وہاں سے علم حاصل کیا وہاں سے اپنے آپ کو کہلائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی بریلی میں ہو سارے نعوذ باللہ مشرک ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے موحد علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے جید علماء، سید احمد شہید پیدا ہوئے، سید احمد پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ پیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، یہ تبلیغ والا ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ جناب فلانی جماعت ہے، یہ ان سب کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے آپ کو کلمہ دیا ہے، عقل دیا ہے، مسلمان ہو، ایمان سے کہو کیا ہمارے ملکوں میں قبروں پہ سجدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹھنڈے اس میں کیا مذہب کی بات ہے یا اس میں کیا دیوبندی بریلوی کی بات ہے؟ کیا ہمارے ملک میں قبروں پہ لوگ منتیں مان کے 9 راتہ بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ کہ جی مرشد کی مزار پہ آستان پہ 9 راتہ بیٹھا ہے۔ 9 راتہ کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کتنی راتیں؟ 9۔ اگر رمضان میں جو اعتکاف بیٹھتے ہو تو کتنے دن ہوتے ہیں؟ 10۔ تو کبھی کتنی راتیں بنتی ہیں؟ 9۔ یعنی جو اللہ کے لیے عبادت تھی وہ قبر پہ آ۔
یعنی کعبۃ الرمضان میں اعتکاف بیٹھتے ہو خدا کے نام پر، اور یہ اعتکاف ہو گیا مرشد کے نام پر۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھ لیں جناب کہ جیسے اللہ کے کعبے کے باہر پھر رہے ہو، طواف کر رہے ہو، ایمان سے کوئی جھگڑا نہ کریں، پارٹی بادی کو چھوڑ لیں، لاہور میں چلے جائیں، کوٹ مٹھن میں چلے جائیں، پاک پٹن میں چلے جائیں، اسی طرح دہلی میں چلے جائیں، اجمیر میں چلے جائیں، جا کے دیکھ لیں کہ کیا قبروں پر لوگ ہاتھ باندھ کے پھیرے لگا رہے ہیں کہ نہیں، بغیر کسی جھگڑے کے، بالکل ٹھنڈے دل سے۔ اچھا، جب کعبہ شریف کا طواف کر کے، حالانکہ نبی پاک نے منع کیا ہے، پھر بھی لوگ الٹے پاؤں چلتے ہیں طواف الوداع میں، ٹھیک ہے نا جی؟ اسی طرح ایمان سے جا کے دیکھو کہ مرشد کی مزاروں پہ، قبروں پہ لوگ الٹے پاؤں چل رہے ہیں۔ اسی طرح کہ اس کے خلاف کو پکڑ کے رو رہے ہیں، جیسے ملتزم کو پکڑ کے رو رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے تم مینا میں قربانیاں کرتے ہو اور حج میں بکرے ذبح کرتے ہو، جا کے دیکھ لو آستانوں پہ بکرے ذبح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ اس میں کیا دیوبندی بریلوی کا جھگڑا ہے؟ یہ اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے، تم نے بھی تو آخر کلمہ پڑھا ہے نبی کا، کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام پہ ہو رہا ہے وہی کام غیر اللہ کے نام پہ ہو رہا ہے، تو شرک کس کا نام ہے؟ اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، یہاں کھڑے ہو، پرانے ہو، دیکھو نا کعبہ شریف ابھی جا کے دیکھ لو، کوئی بندہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ، کوئی کہہ رہا ہوگا یا رب البیت، کوئی کہہ رہا ہوگا یا رحمان یا رحیم، کس کو پکارے ہیں؟ اور جو پکارا ہے یا پیر یا نبی یا رسول یا علی یا معین الدین، کس کو پکارا ہے؟ ہر مسجد میں تم نے اگر یا اللہ لکھا ہے تو سامنے یا رسول اللہ لکھا ہے، کہ اللہ کا برابر اگر ہے تو محمد مصطفیٰ ہے، کہ اس کو بھی ندا ہے اور اس کو بھی ندا ہے۔ اور شرک کس کا نام ہے آخر؟ کوئی سمجھائے، وہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں جی، نبی کو نہیں مانتے جی، نبی کو نہیں مانتے تو قرآن ہم تمہارے باپ کا پڑھاتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں تو حدیثیں ہم تمہارے دادے سے لکھی ہوئی لے کے آئے ہیں۔ یہ سارا دن کالا کالا رسول اللہ جو کر رہے ہیں، کس کا نام لے رہے ہیں؟ اس کو تو ہم مانتے نہیں۔ کوئی خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، آخر مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا، وہاں صرف یہی پوچھیں گے کہ تمہارا کس جماعت سے تعلق تھا، سبز پگڑی والے سے، نیلے پگڑی والی سے، نسواری پگڑی والے سے کہ سفید پگڑی والے سے، یہی پوچھے گا فرشتہ۔ یہ سارا پگڑیاں یہاں پڑی ہوں گی، وہاں تو قبر میں کفن ہوگا، کفن وہ بھی پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ سارے نیلے، اودے، پیلے، یہ قمیضیں، یہ سلواریں، یہ ٹوپیاں، یہ لمبی، یہ گولی، یہ گول، یہ گنبد نما، یہ سب یہیں پڑی رہ جائیں گی۔ وہاں تو ایک بات ہوگی کہ من ربوں کا، بات کرو تیرا رب کون ہے، پیر ہے یا معلّہ ہے۔ وہاں یہ پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو دین اسلام کو جانتا ہے یا تم دین بغداد کو جانتا؟ ما تقول فی حق ھذا الرجل، بتلاؤ تمہارا میرے بدنی کے بارے میں کیا عقیدہ؟ تم اس کو حاضر نادر سمجھ کے میرے برابر سمجھتے ہو؟ تم میرے نبی کو عالم الغیب سمجھتے ہو، مختار کل مانتے ہو یا رسول اللہ مانتے ہو؟
یاد رکھو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی ہاں آپ ہی مختار ہیں تو بچ جائے گا. اللہ فرمائیں گے ظالموں روز تمہیں نماز میں نے یاد کرایا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ. محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ جو عبد ہے وہ کبھی معبود نہیں بن سکتا، جو بندہ ہو وہ کبھی خدا نہیں بن سکتا، جو محتاج ہو وہ کبھی مشکل کشا نہیں بن سکتا، جو مانگنے والا ہو وہ کبھی داتا نہیں بن سکتا. اور تمہیں میں نے ہر نفل میں، نماز میں، واجب میں، فرض میں، سنت میں، اشراق میں، تہجد میں ہر دفعہ تمہیں یاد کرایا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اور آگے تمہیں سکھلایا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، اللہ سے رحمت مانگ اپنے نبی کے لیے، اللہ کے نبی پہ صلاۃ و سلام بھیج. لیکن جب مانگ لے تو پھر مانگنا کس سے؟ اللہم انی ظلمت نفسی. دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں ایک دن میں 10,000 دفعہ پڑھایا ہے، اور پھر کسی جگہ تمہیں پڑھایا ہے کہ یا دستگیر میری نماز قبول کر رہا ہے کسی جگہ. تو پھر یہ تم کہاں سے لے آئے ہو نعرے؟ کیوں اللہ کے ساتھ دھوکھا کرتے؟ اس لیے خدا کہتے یخادعون اللہ والذین آمنوا. تم اللہ کو دھوکھا دیتے ہو کہ نماز میں کہتے ہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر الذنوب فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اور جب سلام پھیر لیتے ہو کہتے یا پیر دستگیر مہربانی کر. کس کو دھوکھا دے رہے ہو؟ کس کے ساتھ منافقت کر رہے ہو؟ خدا کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ؟ ابھی نماز میں تم نے کیا مانگا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات واعوذ بک من المعصم والمغرم وغلبۃ الدین وقہر الرجال. نماز میں تو یہ دعائیں مانگ رہے تھے، اور جب سلام پھیر لیا تو آ گئے یا نبی یا رسول مہربانی فرماؤ صحیح. یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے کہ نماز میں کھڑے ہو، اللہ کا ولی ہے اس کے جنازے پہ کھڑے ہو، وقت کا پہنچا ہوا مانا ہوا بزرگ ہے، عالم ہے، اولیاء اللہ ہے، اس کے جنازے پہ کھڑے ہو، خدا کے کعبے میں کھڑے ہو. اگر صحیح جواب نہیں دو گے نا تو تمہارا گریبان ہوگا انشاءاللہ، قیامت میں میرا ہاتھ ہوگا. ایمان سے کہیں جب جنازہ سامنے ہو دعا کیا مانگتے ہو؟ ہاں کہہ دو، ڈرتے کیوں ہو؟ میں کھا جاؤں گا تمہیں. اللہم اغفر و آگے یا اللہ بخش کس کو؟ ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو، اور جو موجود ہیں اور جو چھوٹا ہے اور جو مرد ہیں اور جو عورت ہے. یہ اس کے لیے مانگ رہے ہو یا مرشد سے مانگ رہے ہو؟ ہاں جی نہ. اب دعا جو مانگ رہے ہو میت کے لیے مانگ رہے ہو یا میت سے تم مانگ رہے ہو کہ اے میت میرے گناہ بخش دے، چھوٹے بڑے میرے منو کو بخش، میرے زندوں کو بخش، یہ کر رہے ہو یا ان کے لیے مانگ رہے ہو؟ تو جب تک میت سامنے تھی وہ تمہاری دعا کا محتاج تھا، 2 میٹر زمین میں نیچے چلا گیا تو اب تمہاری دعائیں حل کرنے لگ گیا ہے. آخر مجھے سمجھاؤ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کوئی پرزہ لوز ہو گیا ہے، کوئی اپنا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے تو ٹائٹ کراؤ. بھائی جب اللہ کا ولی سامنے موجود ہے، میت موجود ہے، کہہ رہو یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش، ہمارے مردوں کو بھی بخش، اور میرا اللہ وہ شاہدنا، یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کو بھی بخش، وغائبنا جو موجود نہیں ان کو بھی، وذکرنا ہمارے جو مرد ہیں ان کو بھی بخش، وانسانا جو عورتیں ہیں ان کو بھی بخش، جو چھوٹے ہیں ان کو بھی بخش، جو بڑے ہیں ان کو بھی بخش،
اور آخر میں کہتے ہو اللہم من احییتہ منا، اللہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے ایمان پہ زندہ رکھنا، اور جس کو تو موت دے اسلام پہ زندہ رکھنا۔ اللہم اغفرہ ورحمہ، اللہ اس کی مغفرت کر، اللہ اس پہ رحم کر، وتجاوز عنہ، اور اس کے گناہوں سے درگزر کر۔ اللہم بدل دارہ خیرا من دارہ، اللہ اس کو بہترین گھر عطا فرما۔ بدل اہلہ خیرا من اہلہ، اس کو دنیا والوں کے اہل سے زیادہ بہتر اہل عطا فرما۔ اللہم نکہ عن الخطایا، اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے۔ کما ینکی الثوب الابیض من الدنس، جیسے سفید کپڑے کو تم میل سے دھو دیتے ہو، اسی طرح اس کے گناہوں کو دھو دے۔ جب وہ سامنے ہے اس کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہو، اور جب زمین میں 2 میٹر نیچے چلا جاتے کہتے ویر مہربانی کر میری مشکل حل کر، میرے بچہ دے دے۔ اب وہ دینے میں لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ فرماتے ہیں ظالمو مجھے چھوڑ کے تم غیر کو جو پکار رہے ہو ان کو تو ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، وہ تو خود محتاج ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم ان کو پکارتے رہو یہ تمہاری پکار بھی نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن بھی لیں تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہاری مدد نہیں کر سکتے، خود محتاج ہیں۔ اور آگے جا کے فرماتی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور جب قیامت کا دن ہوگا میں ان کو کھڑا کروں گا تو یہ تیرے سامنے کہیں گے کہ مولا یہ بدبخت ہیں، ان کو ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں داتا کہو، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری مزاروں پہ آگے بچے مانگو، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں حاجت روا مشکل کشا سمجھو، ہم نے تو اپنی کتابوں میں بھی لکھا، اپنی زندگی میں بھی ان کو تعلیم دی کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم تو اسی کے لیے چلے کاٹ رہے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ ہم تو جنگلوں میں بیٹھے ہیں، دیہاتوں میں بیٹھے ہیں، بھوکے بیٹھے ہیں، ساری رات الا اللہ کی ضربیں لگا کے اسی کی توحید سکھا رہے ہیں۔ یہ بدبخت ہم مرتے گئے تو شیطان نے ہماری قبروں کو بھی عبادت گاہ بنا دیا تاکہ نہ ہمیں زندگی میں آرام ملے نہ موت کے بعد ہماری روح کو آرام ملے۔ اللہ کے بندے تو بالکل انکار کریں، کہیں گے مولا ہم نے ان کو تھوڑا کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا کرو۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر، اور آگے جا کے وہی بات کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے اللہ کی مخلوق سن لو سمجھ لو، نبی ہو ولی ہو غوث ہو کتب ہو، اگر فرشتے ہو جن ہو تم سب میرے محتاج ہو۔ غنی صرف اسی کی ذات ہے، باقی سب محتاج ہیں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور کہیں فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ رحمت والا ہے کہ پھر بھی تم پہ رحم کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں غور تو کرو، سوچو تو صحیح کہ کیا کر رہے ہو، کس پٹڑی پہ جا رہے ہو۔ قُلْ اعْمَلُوا، کرو تم جو کر رہے، عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، تم اپنے رستے پہ چلو میں اپنے رستے پہ چل رہا ہوں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، ان قریب تم جان لو گے، پتہ لگ جائے گا تمہیں بھی کہ کون کامیاب ہے اور کامیابی کی حویلی کس کے لیے ہے، وہ خیر کا گھر کس کو ملتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کبھی مشرک جو ہے کامیاب نہیں ہوتے، فلاح نہیں پاتے۔ اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا، بس ایک گمراہی کی ہوا چل پڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے،
ایک ہوا چل پڑی ہے جو شرک میں ہے وہ شرک میں ہے، جو بدعت میں ہے جو بدعت میں ہے، جو صحابہ رسول کا دشمن ہے وہ صحابہ کا دشمن ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ کوئی حدیث کا منکر ہے، کوئی میرے نبی کے معجزات کا منکر ہے، کوئی اللہ کے قرآن کا منکر ہے، کوئی اللہ کی ذات کا منکر ہے۔ ایک فتنہ ہے، فساد ہے، پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ آسمان اور زمینوں کے نیچے اور زمینوں سے اوپر جو ہے اس وقت فساد کا یہ عالم ہے کہ کوئی نہیں بچ سکتا مگر اللہ جس کو بچائے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن بار بار تمہیں جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے، لیکن نہ جاگو تو پھر تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وقال تبارک وتعالی اخبارا عن رسلہ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ اللہ نے فرمایا ہم نے میرے مدنی اللہ نے فرمایا ان کی طرف تیرے رب نے پہلے وحی کر کے بتلا دیا تھا پیغمبروں کو کہ جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے اور ان کی زمینوں پہ ہم تمہیں حکومت دیں گے، سلطنت دیں گے، اقتدار دیں گے۔ کامیابی اسی کے لیے ہوگی جو مجھ سے ڈرنے والا ہو اور میرے وعید سے ڈرنے والا۔ وَكَمَا قَالَ تَعَالَى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے، جو ایمان والے عمل اچھے کرنے والے، کہ ہم تم کو خلیفہ بنائیں گے زمین پر جیسے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور تمہارے ساتھ اپنے دین کو تمکین دیں گے، وہ دین جو تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے، اور خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بندے میری عبادت کرتے ہیں اور میری ذات کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرتے۔ وقد فعل اللہ ذلک بہذہ الامۃ المحمدیہ وله الحمد والمنۃ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت سے یہ وعدہ سچا کر دکھایا کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے بعد پھر تابعین، تبع تابعین میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے ماننے والوں کو پوری دنیا میں کامیابی دی، عزت دی، غلبہ دیا، اور خوف کو امن سے بدل ڈالا، فقر کو خناس سے بدل ڈالا، تنگی کو راحت سے بدل ڈالا۔ اللہ کا کروڑوں حمد ہیں، کروڑوں احسان ہیں، کروڑوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، لیکن ہم بھی تو اللہ کے حکم پہ چلیں۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ اگر جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے اور ایک آدمی مسجد میں داخل ہو اور جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل چپ کر کے بیٹھ جائے، کوئی کام نہ کرے، بولے بھی نہیں، حرکت بھی نہ کرے۔ باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے۔ اب وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو یہ کوئی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ جھگڑا بناتے ہیں اور امت محمد مصطفیٰ کو لڑاتے ہیں جن کو اللہ نے علم سے محروم کیا ہے۔ ورنہ ایک حدیث مبارک ہے میرے محبوب کی کہ کسی بھی مسجد میں نہ بیٹھو جب تک 2 رکعت نہ پڑھو، یعنی جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے 2 رکعت پڑھو اور پھر بیٹھو۔ یہ ایک حدیث۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر بعض ائمہ کرام نے کہا کہ بھائی جب مسجد میں ہم نے 2 رکعت پڑھنے کے بغیر نہیں بیٹھنا تو چاہے جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، کچھ ہے، 2 رکعت پڑھیں گے۔ ان کے سامنے بھی یہ حدیث۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سر آنکھوں پر ہے، لیکن ایک یہ بھی تو حدیث ہے کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ ڈوبے، اور فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے، یہ بھی تو پھر اسی نبی کی حدیث ہے، اور یہ بھی تو
اسی پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر مسجد الحرام میں آؤ تو افضل یہ ہے اور تحیہ یہ ہے کہ طواف کرو. اب جو طواف کرے گا وہ 2 رکعت تو نہیں پڑھے گا، وہ بعد میں پڑھے گا نا، پہلے تو طواف کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جب دوسرے حدیثیں اور دوسرے حکم آ جائیں تو ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ کرو اور سنو. اور جمعہ میں کیا ہے، خطبے میں کیا ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے. اور دوسرا حضور پاک نے اتنا بھی فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ تیرے ساتھ جمعہ کے خطبے میں بیٹھے ہوئے شور کر رہا ہے اور تو نے اس کو کہا کہ بھائی چپ کرو، کیا کر رہے ہو، تو تیرا ثواب بھی ختم ہو گیا. تو حالانکہ تبلیغ کرنا، امر بالمعروف کرنا تو ہمارا فرض ہے، لیکن اس وقت امر بالمعروف بھی اللہ نے روک دیا ہے کہ نہیں چپ کرو. چاہے وہ شور کر رہا ہے اس کو اشارہ بھی نہ کرو، بھائی چپ کرو، کیا کر رہے ہو، نہیں بچوں تم چپ کرو. تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں جب ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں تو جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو آگے بیٹھ جائے، چونکہ وہاں تو ہمیں حرکت کرنے کا بھی حکم نہیں، بولنے کا بھی نہیں، اشارہ کرنے کا بھی حکم نہیں. تو اس لیے سب کے سامنے احادیث ہوتی ہیں، کسی پر اعتراض نہ کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ پر کروڑوں اپنی رحمتیں نازل فرمائے. ایک زمانہ آئے گا کہ امام کے پیچھے زور پر آمین کہنے پر حسد کریں گے. یہ حدیث کہاں ہے لکھی ہوئی، مجھے دکھا دے، میں مان لوں گا. یہ میرے خیال میں آپ نے خود گھڑی ہے، سیاستہ میں تو کہیں نہیں. اگر ہے کوئی ضروری نہیں بندہ ہے مجھے یاد ہو، آپ دکھا دیں. آمنا و صدقنا. میں حج کے بعد طواف الوداع میں نے تاخیر کر دی. طواف الوداع مکے میں رہتا، مکے والوں پر تو طواف الوداع ہے نہیں، تاخیر کا معنی. اور میں ابہا میں گیا. ابہا جاؤ یا کہیں جاؤ، تم اگر مکے میں رہنے والے ہو تو طواف الوداع ہوتا ہی نہیں. طواف الوداع ہوتا ہے جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لیے. اگر کوئی آدمی قرآن شریف کی آیتیں لکھ کر تعویذ بنائے تو یہ بھی حضور کے صحابہ سے حدیث میں نے کہیں نہیں پڑھا. یہ تو ہے کہ حضور پڑھ کے دم کر دیتے تھے اپنے ہاتھوں پر، یا ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا. لیکن گلے میں لٹکانے کے بارے میں ایک روایت آتی ہے عمر بن شعیب سے، لیکن وہ ضعیف حدیث ہے. ٹخنے اگر کپڑا ہو تو نماز ہو جائے گی. بڑی سخت وعید ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت ہے سخت. آگے 1,24,000 رسول 313 نبی کی تعداد کہ پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں سمجھے، پر یہ بھی ایک اندازہ ہے، حقیقی تعداد کا تو اللہ کو پتا ہے. ایک روایات ہیں متقدمہ، ورنہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ 1,24,000 نہ 313. ایک روایت میں آتا ہے عدد اصحاب بدر، تو اصحاب بدر چونکہ 313 تھے اس لیے علماء نے کہا کہ رسول جو ہے وہ 313 ہوتے ہیں، ورنہ حقیقت اللہ جانتا ہے. اگر امام نماز میں قرآن میں پڑھتے ہوئے غلطی کرے تو مقتدی لقمہ دے گا. ہاں مقتدی جو باہر ہے نماز کے، وہ نہ، جو امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ لقمہ دے گا. اور امام کو لقمہ لینا چاہیے، اسی لیے تو ہے مقتدی کہ اگر امام بھول جائے تو بتلا سکے. اذن اذان کا جواب کس طرح دے، وہ کیوں دے، وہ تو خود اذان کہہ رہا ہے، اس کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں. عجیب آدمی ہو، جو ہم نے کہنا ہے وہ تو کہہ رہا ہے. جواب میں ہم نے کیا کہنا ہے، کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہے وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم کیا کہیں گے، تو وہ تو کہہ رہا ہے اور کس کو جواب دے. ادا کرنے کے بعد حلق اور قصر جو ہے وہ بالکل حرم میں کرانا ہے، حرم کے باہر ناجائز ہے. نماز پڑھتے ہوئے لوگ آدمی کے آگے، نمازی کے آگے گزرتے ہیں، بالکل منع ہے اور سخت حدیث میں منع ہے. اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. تمباکو کھانا، سگریٹ پینا سب حرام ہے. یعنی مکروہ کو کیا سمجھتے ہو تم؟ مکروہ ایک دفعہ روز جو کھاتے رہو پھر بھی مکروہ رہے گا.
یہ بات یاد رکھو، ایک ہے چھوٹا گناہ، لیکن اس کو جب بار بار کرو تو کیا بن جائے گا؟ وہ چھوٹے بچے کو جو پالتے رہو تو بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مکروہ تو پہلی دفعہ چکھو مکروہ ہے، وہ مکروہ روز جو ٹھونستے رہو تو حرام سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ صرف حرام نہیں بلکہ حضور کا قرآن ہے اللہ کا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یہ پیسہ جو خرچ کریں فضول ہے کیا؟ کوئی اس میں فائدہ ہوتا ہے؟ آدمی موٹا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا کوئی جرم ہے کہ اللہ کہے شیطان کے بھائی ہیں۔ اچھا ایسا احمق تم نے دیکھا ہے کبھی روپے کو لپیٹ کے آگ لگا دے، لیکن سگریٹ کو آگ لگاتے احمق بہت دیکھے ہوں گے، حالانکہ وہ بھی تو روپے کو آگ لگا رہا ہے نا۔ میں نے دو طواف جو ہے عصر کی نماز کے بعد پڑھ لی، عصر کی اذان کے بعد نماز سے پہلے کوئی حرج نہیں۔ ایسے اللہ کے بندے یہ کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ نہیں۔ افضل یہ ہے کہ آدمی مغرب کے بعد پڑھے تاکہ کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو۔ اگر کسی نے پڑھ لیا تو کسی امام کے نزدیک تو گنجائش ہے نا۔ اس لیے نہیں ہے کہ تم ڈنڈے لے کے ایک دوسرے سے لڑو اور لڑائی کرو اور اعتراض کرو ائمہ پر۔ میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ان فرشتوں کے کیا کام ہیں؟ جب ملاقات ہوگی تو پوچھ لینا ان سے انشاءاللہ۔ بےہودگی ہے، روز پڑھتے ہو بھی جبریل وحی لاتا ہے، عزرائیل کے ذمے موت ہے، میکائیل کے ذمے بادلوں کا نظام ہے، ساری چیزیں روز سنتے ہو پڑھتے ہو۔ میں پاکستان سے عمرے کی نیت سے چلا ہوں لیکن احرام پاکستان سے نہیں باندھا، اور جدے میں بھائی کے پاس چلا گیا، پھر جدے سے احرام باندھا تو ایک بکری ادا کریں۔ اچھے عمرے پہ آئے ہو، چلے عمرے پہ ہو، احرام تم نے نہیں باندھا، کرنے کیا آ رہے تھے؟ جب تمہاری نیت ہی عمرے کی تھی تو پہلے احرام کو باندھ کے عمرہ کر کے پھر بھائی کے پاس جاؤ۔ اپنا میقات کا تم نے عمرہ بھی ضائع کر دیا اور ایک بکری دم بھی پڑ گئی۔ میقات کے اندر ہے، باہر ہوتا تو پھر عمرہ ہو نہ جاتا۔ میقات یلملم ہے۔ خدا کی بجلی سے جو آدمی مرتا ہے، خدا کی بجلی سے، اچھا یہ جو آسمان سے گرتی ہے تو ویسے جو مرتا ہے اس کو خدا نہیں مارتا، حساب سب کا ہوگا۔ انگریز کہتا ہے کہ بادل سے بادل ٹکراتا ہے تو گرج پیدا ہوتا ہے، اس کو انگریز ٹکراتا ہے نا؟ بادل سے جب بادل ٹکراتا ہے تو کون ٹکراتا ہے؟ بات تو ایک ہو گئی۔ کان کو یوں پکڑو یا یوں پکڑو۔ چلو جی، ہواؤں نے بادل اٹھائے، ہواؤں کو کس نے پیدا کیا؟ تو سیدھی بات کرو کہ اللہ نے۔ اندر بھول زیادہ ہے تو میں کیا کروں؟ اچھی بات ہے، بھول گئے، جان چھٹی، نہ سر درد نہ غم۔ بھائی جب آدم کے بیٹے ہو تو بھولنا تو ہے نا۔ نسیہ آدم و نسیہ ذریتہ، تو کبھی بھول جانا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آدمی بھول گیا، سر درد ختم ہو گیا۔ باقی علاج جو ہے زمزم پیو، اللہ سے دعا کرو۔ یہ بھی اقصی بیت المقدس نماز کے بعد 2 منٹ ٹائم چاہیے، عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ میں اسی جگہ آتا ہوں، پھر آرام سے مل لیں۔ میں آیا ہے کہ جب جن 12 بجے رات عبادت کرنے آتے ہیں، جو آدمی آتا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، تو رات تجربہ کر لو، مجھے تو ملے نہیں کبھی جن۔ دودھ وغیرہ میں مکھی میں گر جائے کوئی حرج نہیں، کوئی حرام نہیں ہوتا ہے۔ کا پانی یا کھانے میں دعا کریں، پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا دعا پڑھیں۔ جن مسجد میں عبادت کرتے ہیں یا اور بھی مسجد میں بھی، اور بھی مسجد الجن مشہور نہیں، اور ایک آدمی نے حجر اسود پر یا رکن یمانی پہ ہاتھ لگایا، وہاں خوشبو لگی ہوئی ہے اور وہ احرام میں تھا۔ اگر وہ خوشبو پورے ہاتھ میں لگ گئی، اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اثر لگ گیا، تو فوراً دھو ڈالے۔ نہیں دھوئے گا تو پھر بکری دم دینی پڑے گی۔ اور اگر ویسے خوشبو آ رہی ہے لیکن لگی شگی کوئی نہیں تو کوئی حرج نہیں، خوشبو تو ہر وقت آتی رہتی۔ جہری اور سری نمازوں میں جو فرق ہے
کہ بعض نمازوں میں تلاوت امام زور سے کرتے ہیں اور ظہر اثر میں سری ہوتی ہے، تاکہ اللہ کی ذات پر کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ زور سے پڑھو تو سنتا ہے اور ایسا پڑھو تو نہیں سنتا، اس لیے کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جہر کو بھی سنتے ہیں اور سر کو بھی سنتے ہیں۔ میں عمرے کی نیت سے عرب آیا ہوں لیکن احرام نہیں باندھا، تو کیا روٹی کھانے آئے تھے کیا؟ ہاں، یہاں سے برگر، 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 یہاں سے برگر،